یہ کہا کہ جو فوت ہو گیا سفر کے لیے نکلا یا وہ اللہ کے راستے میں مارا گیا تو اللہ کی مغفرت رحمت سے ڈھانپ دیتی ہے، اور وہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں دنیا میں، اس عام معنی لے لیجیے کہ جو دنیا میں لوگ جمع کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر وہ ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں پلٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، کوئی جلدی کوئی بات، جانا تو وہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ لِنتَ لَهُمْ، میرے محبوب آپ نرم دل ہیں ان کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے فَظًّا درست رو، غلیظ القلب اور دل کے سخت، لَانفَضُّوا بکھر جاتے، من حولک آپ کے گرد جو آپ کے پاس آئے، فاعف عنہم بس آپ انہیں معاف کر دیں، واستغفر لہم ان کے لیے استغفار کریں، وشاورہم فی الامر ان سے اہم معاملات میں مشاورت جاری رکھیں، فاذا عزمت پس جب آپ عزم کر لیں، فتوکل اللہ پس اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا، لنتا لہم، لنتا کے انتہائی نرمی، فرمایا میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے، انتہائی رحم دل تھے۔ آپ نے مکہ فتح فرمایا اور آپ نے اعلان فرمایا کہ دیکھو سنو، یہ 10 بندے ایسے ہیں رب کا حکم آ گیا ان کو قتل کر دینا اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں، حالانکہ حرم کے اندر سر کی جوں پکڑ کر مارنا بھی جرم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اگر کعبے کے پردوں کے پیچھے بھی چھپ جائیں، یہ 10 بندے انہیں قتل کر دیا۔ بہت بڑا شاعر تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدو کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف شعر پڑھا کرتا تھا، اس کا نام ابن اختل تھا۔ اس نے کہا لوگ بھی مر گئے، وہ کعبے کے جو اوپر غلاف چڑھایا جاتا اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے، صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ گئے، اسے وہاں سے نکال کر کعبے کے اندر ہی قتل کر دیا۔ حکم تھا چلو، ابن اختل کی بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے باپ کو قتل کر دیا، وہ روتی روتی بارگاہ رسالت میں آئی، اس کے رونے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگ گئے، اسے اپنا رونا تو بھول گیا، اس نے کہا انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ بھی رو رہے ہیں، حکم آپ نے دیا تھا، آپ کی وجہ سے میرا باپ قتل ہو گیا کعبہ کے اندر، میں اس دکھ سے رو رہی ہوں، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم رو رہی ہو، تمہیں دکھ پہنچا اس لیے میرا دل بھی رو رہا ہے۔ فرمایا یہ کیا بات ہوگی؟ فرمایا وہ جو حکم تھا وہ رسول اللہ کا حکم تھا، یعنی وحی کا حکم تھا، یہ محمد کا دل ہے جو کہ نرم ہے، تمہارے رونے سے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگر لنتا لہم، آپ ان کے لیے نرم ہیں، یہ رحمت ہے اللہ کی۔ حضور زخمی ہو گئے میدان احد، مجھے بتائیے آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے، آپ گھر میں کوہرام کھڑا کر دیتے، آپ کا ملازم آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کر دے، آپ اسے سخت سست اور گالیاں گرم گلوچ تک اتر آتے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر محنت کے بعد اور پھر مدینہ میں مسلسل مشقت کے بعد ایک مٹھی بھر فوج کو لے کر آئے ہیں دشمن سے ٹکرانے کے لیے، اور عین میدان جنگ میں 300 افراد کھسک گئے، نہیں ہم تو نہیں لڑتے، آپ 700 لے کر کھڑے ہیں، پھر 700 میں سے بھی آپ نے صحابہ کو متعین کر دی یہاں یہاں یہاں، اور ایک گروہ نے اور ایک تھوڑے سے جماعت نے تھوڑی سستی کا اظہار کیا، اس کے جواب میں آپ کے صحابہ زخمی شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہیں، 70 شہید ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں، کیا کیفیت ہوگی؟ تصور تو کیجیے۔ اس مرحلے پر آپ کی زبان اندر سے نکل جاتا کہ یہ ہو جائے تباہ ہو جائے تو قومیں تباہ نہ ہو جاتی۔ اللہ نے لن تعالیٰ ہوں، میرے محبوب یہ آپ کی نرمی ہے۔ آپ کی نرمی کیا ہے؟ بدترین دشمنوں کے سامان کندھے کو اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پہنچا کر وہ احسان مند گڑیا کہتی ہے بیٹا انہیں تو مجھ سے کرایہ بھی نہیں لیا ہے، کچھ بھی نہیں لیا ہے،
تو تو بڑا نیک بندہ ہے، نیک نوجوان معلوم ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ، میں اس لیے مکہ چھوڑ کے نکلی، وہاں جادوگر رہتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا۔ اب مڑنے لگے تو پوچھا اماں نے، بیٹا پر نام تو بتاتا جا، میں لوگوں کو بتاؤ تو صحیح، محلے والوں کو مکہ کے جہاں پتھر دل لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی ایسا دل بھی بستا ہے جو بغیر لالچ کے کسی کی خدمت کرنے کو تیار ہے، جب مجھے بتاؤ۔ سے کہا ماں جس جادوگر کی بات کر رہی ہو میں تو وہی ہوں، لن تالا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل نرم کر دیا، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں لوگوں، اس لیے فرمایا کہ دل کی نرمی انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس امت کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آؤ دلوں کو نرم کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملازموں اور نوکروں کے لیے۔ دل کو نرم کرنے سے آپ کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ کیا دل کی نرمی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی آئی؟ قیامت تک آپ کی عزتیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، میدان حشر تک اور اس سے آگے تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کی عظمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے نرمی انسان کو تباہ نہیں کرتی ہے، اس کے اندر عزت اور شرف لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، میرے محبوب اگر آپ ہوتے سخت روش والے ہوتے، سختی والے ہوتے، اور غلیظ القلب اور سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا، یقیناً بکھر جاتے، من حولک، جو آپ کے گرد لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بکھر جاتے۔ اب دیکھیے ذرا عربی کو دیکھیے، یہاں فَظًّا کا لفظ آیا ہے اور آگے بھی فَظًّا کا لفظ آ رہا ہے۔ ایک فَظًّا فا اور ضا ہے، ایک فَظًّا لَانفَضُّوا میں فَظًّا فا اور ضاد آیا ہے، دیکھ رہے ہو؟ اچھا پڑھنے کے اندر بظاہر ایک سا لگتا ہے لیکن دونوں کا معنی مختلف ہے۔ فَظًّا کا معنی ہے سختی اور لَانفَضُّوا کا فَظًّا کا مطلب ہے بکھر جانا، اس لیے کہا کہ غا اور ضاد کے اندر فرق کیا کیجئے۔